کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بتائی گئی غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خوارج کی اطلاع، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا، آمریت اور جبر و استبداد کا دور اور شریروں کی حکومت، ان علامات کو ہم بیان کریں گے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ فرزند سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حسب روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی درست ثابت ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمان سخت انتشار کا شکار تھے، در حقیقت یہ وہ دور تھا جب مسلم معاشرہ ایک پرہل اور پیچیدہ حیت اختیار کر چکا تھا، اور مسلمانوں کی قوت دو متوازی عقائدوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پرامن اور بردبار شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے سے برسر پیکر مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں صلح کروائی تاکہ خون خرابے سے بچا جا سکے۔ کیونکہ مسلمانوں کے مابین خانہ جنگی طول پکڑتی تو اس کا اصل فائدہ بیرونی طور پر سلطنت روما اور اندرونی طور پر خوارج کو پہنچتا۔ اس زمانے میں اگر 40 یا 50 ہزار مسلمان آپس میں لڑ پڑتے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب داخلی اور خارجی قوتیں حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایسے میں مسلمانوں میں صلح کروا کے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غنیمت کی تقسیم میں انصاف فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریبی تھے اس شخص کی گستاخی پر غضبناک ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے جانے دو، اس کے ساتھی ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، یہاں تک کہ تم کو اپنے نماز روزے ان کے مقابلے میں حقیر معلوم ہوں گے۔ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا، وہ دین کے حلقے سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح 3 نشانے کے پار نکل جاتا ہے۔ بعض کتب احادیث میں یہ روایت اس اضافے کے ساتھ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ان لوگوں کے اندر ایک سیاہ رنگ کا آدمی پیدا ہوگا جس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے پستان کے مانند گوشت لٹکتا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا اور مسلمان لشکر اور خوارج کے مابین جنگ نیروان لڑی گئی، جس میں خوارج کو شکست فاش ہوئی۔ خوارج کے مقتولوں میں ایک ایسا آدمی بھی ملا جس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی، یعنی اس مقتول کی رنگت سیاہ اور اس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے پستان کے مانند گوشت لٹکتا ہوا معلوم دیتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ حضرات ابو ثعلبہ، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا نبوت و رحمت سے فرمائی، پھر دور نبوت کے بعد خلافت و رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہیت ہوگی، اس کے بعد خالص آمریت، جبر و استبداد اور امت کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا۔ یہ لوگ زناکاری، شراب نوشی اور ریشمی لباس پہننے کو حلال کر لیں گے، اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی،
اور انہیں رزق بھی ملتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یعنی مرتے دم تک۔ محدثین کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی لطیف انداز میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی طرز حکمرانی کی وضاحت فرما دی ہے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیث میں خلافت و رحمت سے مراد خلافت راشدہ کا دور ہے، جبکہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یا بادشاہیت سے مراد دور یزید اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے بعض حکمرانوں اور امراء کی آمریت سے ہے۔ حضرت زبیر بن عدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان مصائب کی شکایت کی جو حجاز بن یوسف کی طرف سے پیش آ رہے تھے۔ انہوں نے سن کر فرمایا، صبر کرو، تم پر جو دور بھی آئے گا اس کے بعد کا دور اس سے بھی بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں مسلمان حکمرانوں کے عیش و عشرت اور لغو و لعب میں ڈوبنے اور قیامت تک اسی حالت میں برقرار رہنے کی طرف واضح اشارہ ہے، اور غالباً علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ عصر حاضر میں عالم اسلام پر مسلط حکمرانوں کی بدعنوانی اور عیش و عشرت کوئی راز نہیں، اور اس منظر نامے میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور مسلمان حکمران کفار کی لشکر کشی کے باوجود ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ اس صورتحال کی وضاحت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیوں سے قبل ہی فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ہجری کے شروع اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 70 ہجری میں یزید اور بنو امیہ کے بعض کم عمر حاکموں اور گورنروں نے جو فتنے برپا کیے، واقعی یہ ایسے فتنے تھے جن سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ صحیح بخاری میں مذکور مدرجہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قرون فاضلہ بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں تھا جنہیں شرع کے اعتبار سے منافق اور فاسق و فاجر کہتے ہیں، مثلاً حجاز بن یوسف، یزید اور قریش کے چند چھوکرے جنہوں نے مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ ان واقعات کی برسوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، جو یقیناً غیب کی خبر ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسایہ کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔